اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک فرسٹریٹڈ معاشرہ بن چکا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، بلا وجہ تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اچیومنٹ کو انڈرمائن کرتے ہیں۔ اب شیطان نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور ان کو تو مٹی سے بنایا۔ اور انہوں نے جیلسی اور حسد کرنا شروع کیا، اور وہ پھر اتنے ایکسٹریم میں گئے کہ ان کے قتل کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے پورا ایک پلان بنایا کہ ہم کیسے اس کو قتل کریں، اور جاہلوں کے ساتھ ٹائم ضائع نہ کریں، اس میں ہی آپ کی خیر ہے اور اس میں ہی آپ کی بلائی ہے۔ اچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سے اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا، آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کریں، اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کریں، اور پھر فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں اور ایک دوسرے کے بھائی بنیں۔ اچھا، اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک فرسٹریٹڈ معاشرہ بن چکا ہے، اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، بلا وجہ تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اچیومنٹ کو انڈرمائن کرتے ہیں، اور اپریسیشن کی فضا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ گلہ کرتا ہے، وہ شکوہ کرتا ہے، اور ہر ایک بندہ جو ہے وہ ایک سیڈنس اور اس طرح کی سچویشن کا سامنا کر رہا ہے، اور اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی دو ریزن ہو سکتے ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے یا تو وہ انسیکیورٹی کا سامنا کر رہا ہے، اور ان کی اپنی سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت لو ہے، تو اس لیے وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں پہ کرٹیسزم کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں۔ یا اس بندے کے ساتھ دوسرا پرابلم ہے، اور وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انا اور تکبر کا شکار ہے، وہ جو ہے اپنی ایروگنس سے نہیں نکل رہے، اور اس لیے اس ایروگنس کی وجہ سے وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ آگے بڑھے، اور یہ ہر ایک چیز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری اچیومنٹس میرے ہی نام ہو، اور کوئی اور آگے نہ بڑھے، کوئی گرو بھی نہ کرے۔ تو اس وجہ سے معاشرے کا جو پکچر بنا ہے اوورآل وہ ایک بہت نیگیٹو پکچر جو ہے وہ بن گیا ہے، اور یہ میں پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستانی معاشرے میں اسی طرح ہی ہے۔ اچھا، اب میں اس کی ہسٹری پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کہاں سے یہ ایٹیٹیوڈ ہیومن بینگز میں یہ کیسے آیا ہے، اور کیسے یہ ڈیولپ ہوا ہے، اور اس کی جو نتائج ہے وہ کیا ہے، اور کیسے ہم اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے کس نے یہ کام کیا تھا؟ سب سے پہلے یہ کام شیطان نے کیا تھا، اور شیطان نے یہ کام آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ سے نوازا اور آدم علیہ السلام کی شخصیت بنائی، تو فرشتوں سے کہا کہ جو ان کی شخصیت ہے اس کو ریکگنائز کرو، تو انہوں نے ریکگنائز کیا۔ اب شیطان نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور ان کو تو مٹی سے بنایا، تو میں تو اس کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ شیطان نے یہاں پر اس انا سے وہ شیطان نہیں نکل رہا تھا، اس ایروگنس سے نہیں نکل رہا تھا، اور اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اب اس سے آگے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ آپ نے سنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ وہ انسیکیور تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان پہ بلیسنگ کی یوسف علیہ السلام پہ، بلکہ اس سے پہلے اس ٹائم تو یوسف علیہ السلام پیغمبر بھی نہیں بنے تھے، تو ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے والد صاحب ہیں یہ یوسف کو اور جو دوسرے بھائی تھے ان دونوں کو زیادہ جو ہے ان کا کیئر کرتے اور ان کا خیال رکھتے، اور اس وجہ سے وہ
اس بلیسنگ کی وجہ سے وہ انسیکیورٹی کے شکار ہوئے اور انہوں نے جیلسی اور حسد کرنا شروع کیا، اور وہ پھر اتنے ایکسٹریم میں گئے کہ ان کے قتل کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے پورا ایک پلان بنایا کہ ہم کیسے اس کو قتل کریں۔ تو یہ دوسری بات۔ تیسری بات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بلیسنگ سے نوازا، تو آپ کو پتہ ہے یہود نے اس ٹائم وہی حسد والا کام کیا، اور انہوں نے کہا، یہ قرآن میں اس طرح ذکر ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ لوگ اس فضل سے حسد کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ تو یہ یہود جو ہے اس ٹائم وہ حسد کر رہے تھے، وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، تو اب حسد کا کیا مطلب ہوا؟ حسد کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی ڈسٹریبیوشن پر راضی نہیں ہیں، کہ جو اللہ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، اب حسد میں اور رشک میں فرق ہے۔ حسد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ بھائی مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن یہ دوسرے بندے پر جو بلیسنگ ہے یہ ان سے لیا جائے، اور رشک یہ ہے کہ آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ اس بندے پر یہ جو بلیسنگ ہے یہ ان کے ساتھ بھی ہو، لیکن مجھے بھی اس طرح سے ملے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رشک جو ہے وہ دو بندوں پر کیا جا سکتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک وہ بندہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم سے قرآن کی علم سے نوازا ہے، اور وہ رات کو قرآن سناتا ہے تہجد میں، اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں دن رات خرچ کرتے ہیں، تو آپ اس پہ رشک کر سکتے ہیں، لیکن حسد نہیں کر سکتے۔ اور حسد اتنی بڑی گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے کہ یہ تو ایسی گناہ ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھاتا ہے، تو اس سے ہمیں بچنا ہوگا، اور اگر ہم اس سے بچ جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پیسفل اور ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے گا۔ اچھا، اب ہم نے اس سچویشن کو ڈیل کیسے کرنا ہے؟ جب آپ اس طرح کی سچویشن فیس کر رہے ہو تو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا، ان کو ارشاد فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اے میرے نبی آپ ان کی باتوں پہ خفا نہ ہو، بے شک جو عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سمیع ہے اور وہ علیم ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ اس پہ صبر کرتے رہو، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور خوبصورت طریقے سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ ان لوگوں کی باتوں پہ آپ جو ہے خفا نہ ہو۔ اور ایک اور جگہ آپ کو بہت خوبصورت وے میں گائیڈ کیا کہ خُذِ الْعَفْوَ، کہ آپ جو ہے ان کو معاف کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ جو ہے اچھائی کی دعوت دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کرو۔ اب یہ جو 3 ورسز ہیں قرآن کے، آپ ذرا اس پہ غور کریں، اس میں جو حسد کے حوالے سے سارا وزڈم اس میں پڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ آنر اور عزت اور پاور تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، رسپیکٹ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ان العزت للہ جمیعا۔ تو اگر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو اس سے تو آپ کی رسپیکٹ کم نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتے ہیں، تو لوگوں کی باتوں سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی۔
اور وہ سمیع ہے اور وہ علیم ہے، وہ دیکھتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کی سچویشن فیس کر رہے ہو تو آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے. آپ نے اس سمیع اور علیم کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنا ہے اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. اور پھر آپ کو ایک اور گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے صبر کرنا ہے. پیشنس کے ساتھ آپ کی پرسنل گرومنگ ہو رہی ہے، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. جب آپ اس طرح کی کریٹیسزم کو برداشت کرتے ہیں، جب اس طرح کی باتوں کو آپ برداشت کرتے ہیں تو آپ کی پرسنل گرومنگ ہوتی ہے. اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ٹائم بھی ضائع نہ کرو. فَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان سے آپ کنارہ کشی اختیار کرو، آپ آگے بڑھو، آپ ان پہ ٹائم ویسٹ نہ کرو. اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو مورال ہے یا آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ یہ سوٹ کرتا ہے، مومن کے ساتھ یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیول پہ نہ آئے اور وہ جو ہے ان کو معاف کرے، ان کے ساتھ کانفلکٹ میں نہ جائے. خذ العفو، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان کو معاف کریں. ان کے ساتھ اگر آپ لڑائی جھگڑے میں اور بحث مباحثے میں آئیں گے تو آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے. تو آپ آگے بڑھیں، آپ پرسیو کریں، آپ جو مشن لے کے اٹھیں ان کو آگے لے کے چلیں اور جاہلوں کے ساتھ ٹائم ضائع نہ کریں. تو اس میں ہی آپ کی خیر ہے اور اس میں ہی آپ کی بلائی ہے اور اس میں ہی آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہو. اچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سے اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا، کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کریں. اور آگے فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہی نہ کریں. اور پھر فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے بنیں اور ایک دوسرے کے بھائی بنیں. تو اس سے ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آ جائے گا اور وہ معاشرہ جو ہے وہ گرو کرے گا. اس میں ایک بہترین نیٹ ورکنگ ہوگی، اس میں کولیبریشن ہوگی، اس میں کوآپریشن ہوگی، اس میں پیس ہوگا اور اس میں ایک آپ کو ایک پازیٹیو وائبز جو ہے وہ آئیں گی. تو اگر ہم نے گرو کرنا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو کر ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور کوآپریشن سے اور کولیبریشن سے کام لینا ہوگا. تو ایک مفید اور ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا.